السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 20 کی آیتیں جس کے بارے میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آج کی تراویح میں 20ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ النمل کا کچھ حصہ، اس کے بعد سورۃ قصص، پھر سورۃ عنکبوت، یہ 3 سورتیں تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ النمل کی آدھی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ بقیہ کچھ حصہ جس میں اللہ رب العالمین نے سب لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم یہ آسمان دیکھتے ہو، زمین دیکھتے ہو، بارش کا پانی اور یہ باغات، یہ کھیتیاں، یہ کھجور کے درخت، یہ سب کون کیا؟ کیا یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے یا ہے کہ اس کا کچھ خالق ہے؟ اسی لیے پوچھا بار بار الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پھر سوال کیا کہ کس نے 2 سمندر کے بیچ میں آڑ پیدا کر دیے، یعنی ادھر میٹھا پانی ادھر کھارا پانی، دونوں پانی ملتے ہیں لیکن پھر بھی آڑ ہے، ادھر میٹھا پانی ادھر کھارا پانی۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کس نے کیا، یہ کس کی قدرت ہے؟ الہ مع اللہ۔ اور پوچھا کہ کون ہے وہ ذات جو مصیبت میں، تکلیف میں جب تم پڑ جاتے ہو، غم میں ڈوب جاتے ہو، تم جب پکارتے ہو تو تمہاری تکلیف کو اور غم کو کون دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی دور کر سکتا ہے تکلیف کو؟ سبحان اللہ، انداز دیکھیے، اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندوں، تمہارے غم میں کون ساتھ دیتا ہے؟ اگر اللہ تکلیف دور نہیں کیا تو پوری زندگی ایسے ٹینشن میں گزرے گی۔ غم ختم تو مطلب یہ کہ اللہ نے دور کیا تمہارے غم کو، تمہاری تکلیف کو۔ پھر پوچھا کہ کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، اور کون ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش سے پہلے خوشخبری دے کر؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے کیا؟ پھر پوچھا کون ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون ہے جو تمہیں آسمان سے روزی دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کیا؟ قل ہاتوا برہانکم، اگر ہے تو دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ سب سمجھانے کا انداز اللہ تعالیٰ کا اس لیے ہے کہ اے میرے بندوں، جب تم سب مانتے ہو کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، بارش نازل کرنے والا ہوں، زمین میں پیدا کیا، آسمان میں پیدا کیا، تمہیں میں نے سب کچھ میں نے پیدا کیا، تو تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ میری عبادت کی بجائے کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سوچ کر دیکھو، کیا تمہاری عقل بھی مانتی ہے کہ اس چیز کو کہ تم کسی اور کا کھاتے ہو، کسی اور کا گانے لگے؟ یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے پوچھتا ہے الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کا ذکر کیا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی ذکر کیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت قیامت کے قریب ایک جانور کو ہم زمین سے نکالیں گے، دابہ۔ میں نے کہا کہ دابہ ہر وہ چیز جو حرکت کرے، جانور کو بھی دابہ کہتے ہیں، کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نشانی بہت دکھائے گا قیامت کے قریب تاکہ لوگ ایمان لائے کہ دنیا برباد ہونے والی ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نشانی، یاجوج ماجوج بھی ایک نشانی، دجال کا فتنہ، اور امام مہدی علیہ السلام ایک نشانی، بڑے بڑے زلزلے کے جھٹکے کی نشانی۔ اس میں سے قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک زمین سے ایک جانور کا نکلنا بھی ہے۔ تو اس وقت بہت ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ ویسے میں آج کیا ہے، کوئی بھی چیز اگر نظر آ جائے، کوئی روشنی، اگر کوئی فلیش پڑے، کوئی روشنی یا کوئی بھی چیز گزرے تو میڈیا اسے کس قدر آج بھی ہائی لائٹ کرتی ہے۔ کسی بھی زمین میں، کسی بھی جگہ میں، کونے میں، دنیا میں کچھ بھی اگر تبدیلی ہو تو فوراً اسے نیوز چینل میں لا کے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ حالت ہے تو سوچو کہ اس زمانے میں کس قدر میڈیا اس جانور کو ہائی لائٹ کرے گی تاکہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کے
ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہی حق ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک جانور نکالیں گے، وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، جانور بات کرے گا، کیا کہے گا؟ ان الناس كانوا بآيات الله يوقنون، کہ کیوں لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جانور لوگوں کو تبلیغ کرے گا، لوگوں کو سمجھائے گا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سب ہونے والا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ القصص، قصص کہتے ہیں قصے واقعات کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا، جوانی کا، پھر مصر سے نکل کر مدین جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ فرعون بڑا سرکش تھا، بڑا ظالم تھا، وہ کمزور سمجھتا تھا بنی اسرائیل کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹی کو زندہ رکھتا تھا۔ کسی نے کہا فرعون کے پاس آ کر کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے تیری حکومت کو خطرہ ہے، تو اس نے اعلان کر دیا سارے لڑکوں کو قتل کیا جائے، تو معصوموں کو ذبح کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں پریشان ہوئی کہ میرے بیٹے کو ذبح کر دیں گے یہ فرعون کے ظالم لوگ۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر یہ حکم کیا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، جب تمہیں خوف ہو تو اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈال دو۔ تو ویسے ہی کیا کہ جیسے ہی پولیس تلاش کرتے ہوئے آ رہی تھی گلی میں، انہوں نے کیا کیا، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر صحیح سلامت بند کر کے پانی میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی ان کی ماں، جا کے دیکھو کہ وہ صندوق کہاں پہنچتا ہے۔ تو وہ بیٹی جو نا ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن اسے فالو کرتے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اب یہ بیٹا، یہ چھوٹا معصوم ہاتھ کا بچہ، دودھ پیتا بچہ صندوق میں رکھ دیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوتی ہے کہ کیا ہوگا میرے بچے کے ساتھ، میرے بچے کی کیا حالت ہوگی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ کی ماں کا دل جنا بے قراری ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، کہ ہم نے ان کی ماں کو تسلی دی، ان کے دل کو مضبوط کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ عین ممکن تھا کہ ان کی ماں آگے بڑھ کر بول دیتی کہ میرا بچہ صندوق میں ہے، کیونکہ وہ پانی میں ڈوب سکتا ہے، بتا سکتی تھی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ تو بہرحال یہ صندوق وہاں سے گزرتے گزرتے فرعون کے دربار سے گزرتا ہے، جبکہ فرعون اور ان کی بیوی دونوں محل کے پیچھے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بعد میں اسلام قبول کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر صندوق آ رہا ہے، اس صندوق کو لانے کا حکم دیا گیا۔ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیارا سا چھوٹا سا بچہ ہے، تو فوراً کہنے لگی قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه، نہیں ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، اسے قتل مت کرو، امید ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ فرعون لا ولد تھا، فرعون کو کوئی اولاد نہیں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اسے کیسے ذلیل کیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن بہت کوشش کے باوجود اسے اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب کچھ رہ کر بھی اسے اولاد نصیب نہیں تھی۔ تو اس کے بعد یہ فرعون آخرکار مان لیا اپنی بیوی کی بات، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو اس طرح یہ جو چھوٹا سا بچہ فرعون کے دربار میں پلتا رہا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دشمن کے گھر میں ایک نبی کو پال رہا ہے۔ وہ فرعون، قرآن کہتا ہے کہ وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے ہر بچے سے ڈرتا تھا کہ کوئی کون سا بچہ ہوگا جو میری حکومت ختم کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھو کیسے ہی اس کے گھر میں پہنچا دیا کہ اسے پتا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ حامان کو بھی معلوم نہیں، فرعون کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہی بچہ حکومت کا خاتمہ بنے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ دودھ پلانے کا مسئلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اللہ نے وعدہ کیا ان کی والدہ کو، ہم تیرے بچے کو لوٹائیں گے تیرے پاس، یہ تسلی دی گئی۔ اب ادھر دربار میں
مختلف عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں. موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے تھے، معصوم، دودھ نہیں پیتے تھے. اب ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن آ کر کہتی ہے دربار میں کہ مجھے ایک عورت معلوم ہے، ممکن ہے کہ اگر وہ عورت کو وہ بچہ دے دیا جائے تو وہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ اس عورت کو. وہ حقیقت میں ان کی والدہ تھی، پتہ نہیں فرعون کو. ان کی ماں آتی ہے تو وہ بچہ ان کی والدہ کے حوالے کرتے ہیں تو فوراً بچہ چمٹ جاتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے. اللہ کہتا ہے فرددناہ الی امہ، دیکھو ہم کیسے لوٹائے ان کے بچے کو ان کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی ماں کی آنکھ ٹھنڈک ہو جائے، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے. سبحان اللہ. فرعون نے کہا کہ اے عورت تو اس بچے کو لے کر جا اور دودھ پلا اور ماہانہ وظیفہ میں دوں گا تجھے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے انتظام کیا موسیٰ کے لیے. تو یہ سب واقعات پڑھ کے ہمیں اللہ کی قدرت، اللہ کیسے جو نا لوگوں کی مدد کرتا ہے، کیسے تکلیف میں ساتھ دیتا ہے، یہ ہمیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت ہو گئی اور ان کی والدہ کی تکلیف کو بھی، غم کو بھی اللہ دور کر دیا، اور بچے کو بھی گھر واپس لوٹا دیا. پورے بچے قتل کیے جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری فرعون کے پر آ گئی، حتیٰ کہ ماہانہ وظیفہ بھی دینے لگا فرعون. تو بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دودھ چھڑانے کے فوراً ہی یوں سمجھو کہ دربار میں آ گئے، کیونکہ وہ بچہ پال رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اسی دربار میں پلے بڑے جوان ہوئے، یہاں تک کہ جب جوان کو پہنچے تو ایک واقعہ ایک اور ہوتا ہے کہ دوپہر کے وقت نکلتے ہیں تو ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی فرعون کی پولیس سے لڑ رہا ہے. تو اس وقت بحث ہو رہی تھی آپس میں. تو بنی اسرائیل کا جو آدمی ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، تو مدد کے لیے طلب کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص محبت تھی بنی اسرائیل سے، فوراً آگے بڑھے اور غصے میں آ کے اس پولیس کو ایک تماچا مارا. اتنے زبردست طاقتور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیسپ اور چیسٹ کتنا مضبوط تھا. ایک تھپڑ مارتے ہی وہ پولیس مر گیا. جبکہ مصر کے لوگ کتنے مضبوط، آج بھی بڑے سخت قسم کے مصری، بہت مضبوط ہٹے کٹے لوگ، اور وہاں کی ملٹری بھی ہو یا سولجر بھی ہو، پولیس اس زمانے سے ہی مضبوط. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پولیس کو ایک تھپڑ رسید کیا تو وہ مر گیا. حالانکہ انہوں نے مارا بس ایسے ہی. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، قرآن کہتے ہیں وہ مر گیا. بہت افسوس کرنے لگا، ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں اپنے آپ پر ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے اللہ، میرا مقصد مرانا نہیں تھا، بس اسے ٹوکنا تھا. انہوں نے استغفار طلب کیا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو معاف کر دیا، انہ الغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. پھر دوسرے دن وہی بنی اسرائیل کا آدمی دوسرے پولیس سے بحث کر رہا ہے، لڑ رہا ہے. پھر اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، ارے یہ کیا شخص ہے، کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے. تو فوراً آگے بڑھے یہ کہتے ہوئے تیرا کام خالی لڑنے کا، کسی اور کوئی اور کام نہیں کیا. بنی اسرائیل میں خطاب کر کے کہا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کو. تو وہ ڈر گیا، کل کے دن اسے تھپڑ مارے تھے، آج مجھے تھپڑ مارے تو میں مر جاؤں گا. فوراً بولنے لگا، اچھا کل مرڈر کر کے پھر آج دوبارہ دوسرے آدمی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو کیا؟ وہ پولیس جو تھا وہ سنا، کیا کل کا مرڈر تم نے کیا تھا؟ فوراً موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ بات فرعون کو پہنچائی جاتی ہے کہ کل جو قتل کیا گیا ہمارا سپاہی، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی قتل کیے تھے. فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام چپ تھے، ایک جگہ پر چھپ گئے. ایک آدمی فوراً دوڑے آیا، نیک آدمی تھا، کہنے لگا اے موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ، فرعون کی پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے، ممکن ہے تمہیں قتل کر دے، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، نکل جاؤ یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام چھپ کر رات کے اندھیرے میں فخرج منها خائفا يترقب، چھپتے ہوئے خوف کھاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں. دعا کرتے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے. یہاں تک کہ مصر سے نکل کر مدین پہنچ جاتے ہیں. مدین ایک نئی بستی، انجان، اجنبی. اب وہاں پر پہنچ کر دعا کرتے ہیں اللہ مجھے تو راستہ دکھا، تو ہی راستہ دکھانے والا ہے. وہاں پر ایک اور واقعہ ہوتا ہے. وہ کیا واقعہ کہ دو عورتیں بکریوں کو روکے رکھی ہیں، اور جبکہ وہاں پر آگے ایک
پانی پلانے کی جگہ ہے، کنواں ہے، اور وہ ایک بہت بڑا پتھر جو ہے نا اس پانی کو روک لیا ہے. لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں پتھر ہٹانے کی، لیکن نہیں ہو رہا ہے. اب یہ عورتیں دور کھڑی ہی اس امید سے کہ مرد حضرات بکری کو پانی پلا کر چلے جانے کے بعد ہم بکری کو پانی پلائیں گے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بڑا پتھر اس جگہ کو روک چکا تھا پانی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. موسیٰ علیہ السلام تو بڑے مضبوط تھے، آگے بڑھ کر اتنا بڑا پتھر تھا اسے بہت طاقت کے ذریعے سے اسے ہٹا دیا. سبحان اللہ، پانی جاری ہو گیا. لوگوں نے بکریوں کو پانی پلائی. اب یہ دو عورتوں کی جو بکریاں تھیں موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر پانی پلا کے ان کے حوالے کی ہے. اب یہ عورتیں واپس چلی جاتی ہیں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اس بستی میں، نئی بستی ہے، دعا کرے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تو میرے لیے بہترین مہمان نوازی کر، میں یہاں پر محتاج ہوں، تو میرے لیے انتظام کر. یہ دو بچیاں جاتی ہیں اور اپنے ابا کے پاس جا کر کہتی ہیں، جب گھر پہنچتے ہیں تو ان کے ابا کہتے ہیں کہ بچی تم اتنی جلدی آ گئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابو جان، ایک شخص جس نے ہماری مدد کی، ورنہ تو اور دیر ہوتی تھی، انہوں نے پانی پلا کے ہمیں حوالے کیا تھا. تو کہا کہ کون ہے وہ؟ نہیں اجنبی لگتا تھا، بستی کو نیا شخص تھا. کیا یہ اچھا ہوتا تم اس کو گھر لے کر آتی؟ جاؤ اس کو لے کر آؤ. کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں. تو کہا شعیب علیہ السلام نے کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ. تو دونوں آتی ہیں لڑکیاں، ان ابھی یدعوک، آ کر کہتے ہیں کہ ابا تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے اس کام کا بدلہ دیں تو جو تم نے ہماری مدد کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں. ادھر دعا کر رہے تھے اللہ مجھے انتظام کر، میں یہاں پر اجنبی ہوں. یہاں دعا قبول ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی سے کہا کہ جا کے بلا کے آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، تو کہنے لگے کہ دیکھو تم اگر سامنے جاتی ہو تو میری نظر پڑ سکتی ہے تم پر، تو میں آگے جاتا ہوں، تم پیچھے آؤ میرے، اور کنکر مارتے آنا کہ مجھے راستہ بتاتے ہوئے. ایک نبی کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں. نبی بڑا پاک باز ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے. نظروں کی حفاظت انہوں نے کی تو آگے بڑھے. موسیٰ علیہ السلام، یہ لڑکیاں پیچھے پیچھے آ رہی تھی. گھر پہنچتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ بتایا کہ میں مصر میں تھا، یہ میرے سے یہ واقعہ ہوا، فرعون کے ظلم سے اللہ نے مجھے بچا لی، اور یہاں تک کہ میں مدین پہنچا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہاں پر سیف ہو، امن کی جگہ میں ہو، یہاں پر رہ سکتے ہو. ان میں سے ایک بیٹی کہنے لگی اے ابا جان، اس شخص کو آپ مزدوری پر رکھ لو، اس لیے کہ یہ شخص جس کو آپ مزدوری پر رکھیں گے بڑا امانت دار بھی ہے، بڑا طاقتور بھی ہے. کیسے معلوم ہوا لڑکیوں کو؟ پتھر انہوں نے ہٹایا تھا، معلوم ہوا اتنے بڑے طاقتور ہیں. امانت دار کیسے؟ کہ انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھی ہماری طرف، وہ ہم سے آگے آگے نکلے رہے، ہم پیچھے رہے. کیا یہ اچھا ہوتا اس شخص کو آپ کام مزدوری کے رکھ لو. تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام بھی ضعیف تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کو رکھ لیں، لیکن فوراً کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کرا دوں. کیا تمہیں منظور ہے؟ کہ مہر کیا ہے کہ تم 8 سال خدمت کرو، یہی مہر ہے تمہارے لیے. اگر 10 سال کرتے ہو تو تمہاری مرضی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے. تو بہرحال اس شرط پر شادی کر دی گئی کہ 8 سال یعنی خدمت کرنا ہے مہر کے طور پر. تو مہر ضروری نہیں کہ زیور ہی ہو، مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ عورت پر ڈیپنڈ ہے، عورت راضی ہو جائے تو بس ہے. آزادی بھی مہر ہے. قرآن کی کچھ صورت سکھا دے، اگر یہ شرط منظور ہو جاتی ہے، عورت مان لیتی ہے، تو اسی قرآن کی آیت کو سکھانے کا کنڈیشن جو پیش کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے صورتیں سکھانے کی شرط پر شادی کر دی گئی، قاضی کہہ سکتے ہیں. تو یہ عورت پر ڈیپنڈ ہے، عورت کا اختیار ہے کہ اگر وہ پیسہ پوچھتی ہے تو پیسہ دینا، زیور پوچھتی تو زیور دینا، اگر وہ کہتی ہے کہ زمین لکھ دو تو زمین لکھ دینا ہے. اب یہاں پر یہ بھی میں جہاں مہر کی بات آئی تو یہاں پر ایک میں بات رکھنا چاہوں گا، حالانکہ اس سے ہٹ کر بات ہے. بہت سے لوگ شادی کے معاملے میں زیورات خریدتے ہیں اور مہر کے لیے بہت سارا گرام مہر جو نا سونا خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خریدیں. لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جتنے بھی زیورات لڑکی کو دیے جاتے ہیں اور وہ مرد جو مہر دیتا ہے
5 لاکھ 6 لاکھ یا 3 لاکھ جو بھی ہو، 2-3 مہینے میں سب بیچ کر زمین لیتے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا؟ شروع ہی سے یہ طے کر لیا جاتا کہ مہر کے بجائے کوئی خاص زمین لکھ دی جائے، کوئی زمین رجسٹر کر دی جائے زیور کے بدلے. یہ اگر مشورہ اگر خاندان والے شادی سے پہلے اگر سوچے تو بہت اچھی بات ہوگی، ورنہ تو اتنے لاکھوں روپے ڈال کر زیور لیتے ہیں اور اس پر یہ GST یہ بل وہ بل بول کے اور قیمت ڈالتا ہے وہ شخص، جبکہ اس سونے میں کتنی ملاوٹ بھی ہوتی ہے یہ اور بات ہے. پھر دوبارہ جب بھیجتے ہیں تو کم قیمت میں بیچا جاتا ہے تو بہت سا نقصان ہوتا ہے. 2-3 مہینے 3 مہینے کے لیے لوگ بہت بڑے گھاٹے کرتے ہیں اور یہ ماروڑے کے پاس لاکھوں روپے لٹا کے آتے ہیں. تو میری ایک رائے ہے کہ اگر اس پر شادی سے پہلے اگر مہر کی اگر بڑی رقم ہے 3-4 لاکھ اگر ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے لڑکی گھر والوں سے یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کے بدل زمین رجسٹر کر دیتے ہیں فلاں فلاٹ جو بھی ہو تو یہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں پر مہر جو نا خدمت 8 سال خدمت کرنے کا کنڈیشن رکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا یہاں تک کہ جب مکمل تکمیل کو پہنچا تو اس کے بعد نکلنے کا وقت آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اجازت دو ہم نکلتے ہیں. اپنی بیوی کو لے کر نکلتے ہیں، ٹھنڈی رات تاریک رات میں نکل جاتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی بات یہاں پر ذکر کی. اپنی بیوی سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہیں پر رہو کہ میں دیکھتا ہوں کہیں آگ مل جائے تو ہم اس سردی سے بچنے کے لیے کچھ سیک لیں ہم. تو یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ چپل چھوڑ دے اس لیے کہ تو مقدس وادی طوا میں ہے. اور اس کے بعد وہی جو قصہ آپ سنے ہیں لاٹھی ڈالنے سے اجدا. تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور اپنے بھائی کو بھی لے کر جاؤ، فرعون کو ڈراؤ، اللہ کی باتیں بتاؤ. یہ سب واقعات آپ سن چکے ہیں جو فرعون نے نہیں مانا تھا. تو یہ اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور جوانی اور ان کی شادی یہ ساری چیزیں اس صورت میں اللہ نے قصہ ذکر کیا ہے. اور اسی طرح حامان جو وزیر تھا فرعون کا اور قارون کا بھی ذکر ہے. قارون موسیٰ کے قوم کا ایک شخص تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کے ایک قوم کا یعنی یوں سمجھو کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. وہ بغاوت کر کے فرعون کے پاس جا کر مل گیا. اتنا پراپرٹی اتنا خزانہ اس کا تھا. قرآن کہتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ الْقُوَّةِ. اتنے خزانے تھے بلکہ خزانے کی جو تجوری کی جو چابی تھی اتنے وزندار چابی کو بہت مشکل سے جمع اٹھاتی تھی اوپن کرنے کے لیے. چابی اتنی وزندار تھی تو بڑے بڑے جناب بیروں میں بڑے بڑے جناب تجوری میں یہ قارون جو خزانے جمع کر کے رکھتا تھا. کیا اس کی لشکر تھی، کیا اس کے افراد تھے، کیا نوکر چاکر تھے. بڑا غرور تھا، متکبر تھا، فخر سے نکلتا تھا. تو لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے تھے. لوگ نصیحت کرتے تھے اچھے لوگ کہ لا تفرح، غرور مت کر، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. کہتا تھا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے. وہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فضل نہیں، یہ میری محنت کی کمائی ہے. اکڑتا ہوا غرور میں عمدہ ہوا، اللہ کو یاد ناپسند ہوئی. ایک بار نکلا تھا وہ، اللہ کہتا ہے کہ فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. دنیا داروں نے کہا ہائے ہائے کاش کہ ہمیں بھی قارون کی طرح خزانہ ہوتا. اہل ایمان نے اہل علم نے کہا بربادی ہو تمہارے لیے، اللہ کے پاس جو اجر ہے اس سے بہتر ہے، اس کی تم کیا خواہش کرتی ہو، کیا تم خواہش کرتے ہو. یہ انہوں نے سمجھایا. آخرکار فخسفنا به وبداره الارض. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قارون کو اپنے اس کے لشکر کے ساتھ سب کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. پورے خزانے کے ساتھ وہ دب گیا، دھس گیا. حدیث میں آتا ہے وہ ایک شخص جو غرور تکبر چلتا تھا ابھی تک بھی وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے. قیامت تک وہ زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا. غرور کا انجام یہ ہوتا ہے. تو اللہ کو ناپسند ہے. یہ قارون کا انداز اللہ کو ناپسند رہا، اللہ نے اس کو ہلاک کر کے رکھ دیا. تو اللہ کو غرور ناپسند ہے. قرآن نے بھی کہا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو. دولت کی بنیاد پر، پراپرٹی کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، یہ اپنے نسب کی بنیاد پر غرور کسی بھی لحاظ سے پسند نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ سیلری لے لیے غرور آ گیا. کل تک فقیر تھے،
آج کچھ سیلری مل گئی، اتنا غرور، نہ سلام کا جواب، نہ سلام کرتے ہیں، نہ سلام کا جواب دیتے ہیں. غلط ہے. غرور اللہ کو ناپسند ہے، شیطان کے کام یہ سب. افسوس ہے اچھے اچھے لوگ، حتیٰ کہ میں کہہ سکتا ہوں ایک کتنے حافظ بھی ایسے، کتنے عالم بھی ایسے ہیں کہ سلام تک بھی نہیں کرتے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. حقیقت یہ ہے. آپ کتنے بڑے علامہ بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، لیکن علم آپ کو نرمی کی تعلیم دیتا ہے. نرمی ہونا، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا. غرور پسند نہیں ہے. نہ علم کی بنیاد پر غرور ہو، نہ دولت کی بنیاد پر غرور ہو، نہ خاندان کی بنیاد پر غرور ہو، نہ لباس کی بنیاد پر غرور ہو، نہ حسن کی بنیاد پر غرور ہو، نہ کسی بھی صورت میں غرور اللہ کو ناپسند ہے. مومن ہمیشہ عاجزی اختیار کرتا ہے. جتنا بڑے بنو گے اتنے عاجزی اختیار کرو، اتنی نرمی کا معاملہ کرو. ہرگز بھی اللہ کو ناپسند ہے. سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، مسکرا کر ملو. بعض لوگ ایسے بھی اتنے غرور میں اوندے ہوتے ہیں، ایک اسمائل بھی کر دے تو کیا یہ اچھا ہوتا، وہ بھی نہیں ہے. صورت ہی ویسا ہے، والوں پتہ نہیں کہ چہرہ ہی ویسا ان لوگوں کا. غرور میں اتنی وہ لوگ اوندے ہو چکے ہوئے. اللہ انہیں ہدایت دے. تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے کہ قارون کو غرور نے برباد کیا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی غرور برباد نہ کر دے. اس کے بعد سورہ عنکبوت. عنکبوت کا معنی مکڑی، اسپائڈر. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شرک کی مثال بیان کی. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سب سے کمزور گھر دنیا میں ہے تو مکڑی کا جالا ہے. تو شرک کی مثال بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہے. جس طرح مکڑی کا جالا ایک پھونک مارنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی شرک کی مثال ہے. کمزور ہے، شرک پر عمل کر کے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، بربادی ہی بربادی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سورہ عنکبوت مکی صورت ہے. ایسے وقت میں نازل ہوئی جبکہ مشرکین پر بہت ظلم ڈھائے جاتے تھے، کفار ظلم کرتے تھے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اس میں یہ بات بتائی گئی کہ لوگ سمجھتے ہیں ایمان لانے کے بعد آزمائش نہیں آئے گی. آئے گی آزمائش، پہلے لوگوں پر بھی آئی، تم پر بھی آئے گی. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کتنا پکا ہوتا ہے آزمائش میں، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون سچا مومن ہے، کون کافر ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے. خباب بن ارد آتے ہیں اور کہتے اللہ کے رسول ظلم زیادہ ہو گئی، مشرکین بہت ستاتے ہیں، بہت ظلم بہت ظلم. ان کے پیٹ میں داغا گیا، وہ سب لا کے انہوں نے بتایا. اللہ کے رسول نے کہا اے خباب، اس قدر تم بے صبرے ہو گئے؟ تم سے پہلے لوگوں کو ایسی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے جسموں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا اور ان کے کپڑے نکال کر ان کے پیٹ کے گوشت کو لوہے کی کنگھی سے نکالا جاتا تھا، پھر بھی وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے. کیا وہ زمانہ تو نہیں آیا تمہارے پر؟ جاؤ صبر کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کہتا ہے کہ تم پر ضرور آزمائش آئے گی. خاص کر کے آج کے ماحول میں یہ صورت کی آیتیں رکھ کر دیکھیں تو اللہ کی بہت بڑی آزمائش خاص کر کے ہندوستان کے مسلمانوں پر. ہر جگہ پر مسلمانوں کے خلاف نفرتیں، کسی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی کے گھر کو مسمار کیا جاتا ہے، توڑا جا رہا ہے. مسلمانوں کو کبھی لاؤڈ اسپیکر کا مدعا لے کر مسجدوں میں نمازوں پر پابندی لگانے کی یہ ساری ناکام سازشیں. اللہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں بڑا ہی کٹھن دور ہے، فتنے کا دور ہے. ہر ایک کے دل میں خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس ملک سے جدا کرنے کی پوری پلاننگیں کر چکے ہیں. یہ اور بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ کو انشاءاللہ ناکام کرے گا، اس لیے کہ یہ وطن ہندوستان کے مسلمان کے بغیر ادھورا ہے. اس وطن کی زینت یہاں کے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں میں ایک اتحاد، مسلمان اور غیر مسلم، ایک الفت محبت رکھا ہے. یہاں کی جو آبادی ہے، یہاں کا جو اس ملک میں یہاں پر کئی برسوں سے بہت ساری قومیں، بہت سارے کلچر سے، بہت سارے مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں. یہ اس ہندوستان کی خوبی ہے، ایک لوک تنتر ہے کہ اس ملک میں لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا. آج کچھ ایسے مشکل سے 5-10% ایسے دشمن قوم ہیں جو اس خوبی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
خاص کر کے مسلمان اور غیر مسلم میں اختلاف پیدا کرنے کی سیاست کا کھیل رچا جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کرنا خاص کے اس ماحول میں ہندوستان کا جو ماحول بگڑتا جا رہا ہے، روزے کی حالت میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں. قیام اللیل میں، تراویح میں، تہجد میں ہر ایک کو سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں یہاں پر امن و اطمینان سے رکھا ہے، نارتھ سائڈ میں کس قدر حالات خراب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی کو ڈھایا جا رہا ہے، ان کے دلوں میں خوف بٹھایا جا رہا ہے اور سب کچھ ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پوری نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے انہیں عبرت کا نشان بنائے. یہاں پر آیتیں ہی بتا رہی ہیں کہ ضرور آزمائش آئے گی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا انجام اچھا کرے گا. ایمان لانے کے بعد یہ سب تمہارے پر آزمائش آنے والی ہے. جیسا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی تکلیف آئی، انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے لیے بہت کچھ قربانی دی. تمہیں بھی اس دین کے معاملے میں قربانی دینی پڑے گی. بہرحال ہم یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ آگے انشاءاللہ پارہ نمبر 21 آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہی دیکھتے یوں سمجھو کہ آج ہم لوگ 19ویں روزے میں ہیں، آج رات سے ہم 20ویں روزے میں داخل ہو جائیں گے. مکمل 2 اشرا ہی ختم ہو جائے گا کل. اب بس 10 دن آخری اشرا ہے. خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے، خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے. آنے والا اشرا بہت ہی قیمتی اشرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، رات میں بندگی کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. خوب مانگو اللہ سے. جو لوگ غفلت میں گزار دیے 20 دن، ممکن ہے کہ 10 دن خوب عبادت کرو. یہ 10 دن بھاری ہو جائیں گے پورے ایام میں. شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے 21 23 25 27 29 5 میں سے ایک ہے. تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان راتوں میں جاگے. میں تو کہتا ہوں کہ 5 نہیں بلکہ 10 دن بھی جاگو، کہ بہت قیمتی راتیں ہیں، فضیلت والے راتیں ہیں. اللہ رب العالمین ان راتوں میں بڑے بڑے فیصلہ کرتا ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. شب قدر میں آئندہ آنے والا رمضان شب قدر تک 1 سال کا رپورٹ پیش کیا جاتا ہے. من کل امر، ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. جھوٹ کہتے ہیں لوگ بیانوں میں 15ویں شعبان کو مسجد میں لوگ جمع کر کے کہ 15ویں شعبان میں فیصلے ہوتے ہیں. میں اس وقت بھی آپ سے کہا تھا جمعہ کے خطبے میں کہ لوگوں کو اتنا بے خوف بنایا جائے شب برات منانے کے لیے. آپ لکھ کر رکھ لو، جا کے بیان سنو. 15 شعبان کو وہی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، دیکھو قرآن میں 15 شعبان کا ذکر ہے، یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. پھر جب یعنی تاخرات آتا ہے تو وہی آیت پڑھ کے بے خوف بناتے ہیں، دیکھو اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں. اس دن کا بیان اگر ہے وہ سنو، وہ اس وقت کیا بولتے ہوں گے ایکسپلین، پھر یہاں پر یہی ایکسپلین دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بدعت کو چھوڑنے کو لوگ تیار نہیں ہیں. ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، 15 شعبان میں نہیں. ہر قسم کے بڑے فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں. اللہ اس میں گواہی دیتا ہے، قرآن کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. فیہا من کل امر، اس رات بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. کس کی وفات ہونے والی ہے آئندہ رمضان کے اندر، کون سا بچہ پیدا ہونے والا ہے، کس کی روزی برکت دی جانے والی، کس کو شفا ملے گی، کس کی زندگی، یہ ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ 1 سال کی تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے وہ رپورٹ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. تو یہ سب ہونے والا ہے اس رات. اسی لیے جبریل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے. وہ کون سی رات ہے؟ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 5 میں سے کوئی ایک ہے. اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے، اسے تلاش کرنا ہے اور محنتیں کرنی ہے. ایسا نہیں کہ بس چلو ہمیں تو پھرنا ہے، دکانوں کا میلہ لگتا ہے، شاپنگ کرنا ہے. بہت سے لوگ بیوقوف لوگ ہیں، 20 دن تک چھوڑ دیتے ہیں، آخری 10 دنوں میں پورے شاپنگ کرنے کی فکر ہوتی ہے. تاخرات و بندگی کی بجائے، عبادت کی بجائے دکانوں میں کپڑے کی خریداری کی بڑی فکر ہوتی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ پہلے سے پرچیز کر لیتے؟ تو بڑی قیمتی راتوں کو برباد کرتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارا کی رات ہے. ایسے میں اللہ کے لیے ان راتوں کو گلیوں میں، سڑکوں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، چبوتروں میں مت گزارو، اللہ کی بندگی میں گزارو. نوجوانوں کی بڑی عادت، کتنا بھی بولو، گاڑیوں میں پھرنا، یہ سب ان کی بڑی عادت ہوتی ہے. اللہ ہدایت دے. تو بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گا، اللہ مجھے بھی اور سب کو بھی آنے والے جو 10 دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ معتکف ہیں میں پھر بھی ان کو یاد دلاتا ہوں، کل وہ غروب شمس سے پہلے حاضر ہو جائیں.
اس لیے کہ مغرب یعنی افطار سے فوراً جو نا ان کے اعتکاف جو نا ابتدا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو جو ان کی ذمہ داری ہے پہلے ہی وہ اپنے کام کو پورا کر لیں، اور آپ انشاءاللہ اعتکاف کی حالت میں انشاءاللہ بہت سارے خیر کے کام کریں گے۔ اللہ ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے، آنے والے ایام میں زیادہ اللہ کی بندگی کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ ہمارے تراویح کو، تہجد کو، اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو، روزوں کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، دعاؤں کو، ساری نیکیوں کو اللہ سب کی قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم